احرام میں جو غلطی کرتے ہیں لوگ کہ احرام خریدیں اور اس کو پہلے چیک کریں کہ اچھی کوالٹی کا ہے، اور مشورہ یہ ہے کہ 2 سیٹ لے لیں، ایک لٹھے کا لے لیں اور ایک تولیے کا لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ اگر ایک سیٹ تولیہ کا لیں گے تو 2 تولیے کی چادر ہو جائیں گی آپ کے پاس، 2 لٹھے کا لیں گے تو 2 اس کی ہو جائیں گی، تو آپ اس کو مکس اینڈ میچ کر لیں گے، یعنی اس طرح سیٹ بنا لیں گے تو 2 سیٹ بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اوپر نیچے دونوں لٹھا پہنوں گا تو بھی جائز، کوئی مسئلہ نہیں، اوپر نیچے دونوں تولیہ پہنوں گا تو بھی بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ تجربے کی بات ہے کہ تہبند جو ہے آپ لٹھے کی باندھیں اور اوپر کا حصہ آپ تولیے کا رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نیچے کمفرٹیبل رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اور اوپر تولیے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پسینہ وغیرہ آپ کا جو ہے اس میں جذب ہو جائے گا۔ تو احرام لے کر اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک تو یہ دیکھ لیں کہ بہت پتلا کاٹن نہ ہو کہ آپ کا جسم ہی اس سے چھلکنے لگ جائے۔ دوسرے نمبر پر سائز، یہ بڑا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے، بعض چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے سے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے احرام لیا اور آپ کو پورا ہی نہیں آ رہا، ایئرپورٹ پہ پریشان کہ یار میں اس کو باندھوں کیسے، میرے سائز کا ہی نہیں ہے، تو بھائی پہلے چیک کر لینا تھا۔ تو اپنے سائز کا احرام دیکھ کر، اس کا بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ احرام فرینڈلی کیسے بننا ہے، لیکن پہلے آئیے میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اچھا، ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ کہ ہمیں تہبند سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہے۔ گاؤں گوٹ کے لوگ تو گھر میں بھی تہبند باندھ رہے ہوتے ہیں، ان کو احرام کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو تہبند سے اگر آپ کو عادت ہو گئی نا تو آپ احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑا ایشو ہم لوگوں کا، شہر والوں کا، وہ یہ کہ ہم تہبند کیسے باندھیں، تہبند کنٹرول کرنے میں ان کا جو ہے ٹینشن رہتی ہے۔ تو ایک بار صحیح طریقے سے آپ یہ احرام کا جو نیچے والا حصہ باندھنے کا ہے، تہبند باندھنے کا طریقہ سیکھ لو، آپ کا حج آسان ہو جائے گا۔ حج قران کرنا ہے نا تب بھی ہو جائے گا، لیکن جب احرام صحیح باندھنا ہو، اب احرام ہی سنبھالتے رہو گے تو دل ہوگا یار کب اترے گا احرام۔ مجھے بڑا بعض اوقات تو عجیب لگتا ہے، لوگ بار بار یہ پوچھتے احرام اترے گا کب؟ میں نے کہا پہلے روتے تھے احرام پہنوں گا کب، یا اللہ موقع دے میں احرام پہنوں، جیسے ہی احرام پہنا اب ٹینشن یہ اترے گا کب۔ ارے بھائی ریلیکس رہو، جلدی کس بات کی ہے؟ تو احرام صحیح باندھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے میں تہبند باندھنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ نے پہلے تو چیک یہ کرنا ہے کہ یہ احرام میرے سائز کا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے اپنی ناف کے اوپر یہ والا بالکل کوئی بل نہ ہو رکھ کے چیک کر لیں کہ یہ آپ کے پیروں کے نیچے تک جا رہا ہے یا پیر تک ٹچ ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کا سائز ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ناف پہ رکھیں اور ابھی سے شروع سے ہی آپ کے ٹخنوں کے اوپر ہے تو یہ آپ کے لیے سائز تھوڑا ہے۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب کرنا یہ ہے کہ یہ دونوں چادریں آپ نے اس کے کنارے ملا لینے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں اوپر بل نہ رہے۔ ان دونوں کناروں کو آپ نے ملا لیا۔ اچھا، اب اس طرف سے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر لیں، جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ ٹائٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو واپس اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لے آئیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہاں لے آئیں، یعنی اس کو فلیپ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اب آپ کی مرضی ہے 1 بار 2 بار، کیونکہ احرام بھی بہتر ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، تو پھر تھوڑا اگر بڑا ہے تو 4 بار کر لیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ میں نے اس کو 4 بار فولڈ دیا نا، اب یہ اتنا اچھا بندھا ہے کہ مجھے بیلٹ کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی جو حاجی کر جاتے ہیں یا غلطی عمرہ کرنے والے کر جاتے ہیں، ابھی چونکہ میں تربیت کر رہا ہوں تو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب آپ احرام پہنیں گے تو جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی انڈر گارمنٹ کچھ بھی آپ نہیں پہنیں گے، ٹھیک ہے۔ مرد جب احرام پہنے گا تو اس کے جسم پر بے سلی چادریں ہی ہوں گی، سر پر ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا، یہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ احرام پہنا نا تو اب ظاہر ہے اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں پہنا ہے، تو اب یہ جو فلیپنگ کی ہم نے، اس کو گھما کے جس طرح بنایا ہے نا، اس کا فائدہ یہ کہ اگر ہوا بھی آئی نا تیز تو یہ اگر اڑی بھی چادر تو آپ کی ستر، آپ کا جو جسم ہے وہ چھپا رہے گا، بے پردگی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے احرام جب اس طرح باندھتے تو اس سے ایک تو چلنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، دوسرا پردہ بھی رہتا ہے، تیسرا یہ کنٹرول بھی رہتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے سکھایا نا تو آپ مجھے شاید 50 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے، 1 منٹ لگ گیا ہوگا، لیکن اگر میں خود باندھوں یا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو 30 سیکنڈ میں بھی ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی عادت ایسی بن جائے گی کہ آپ بالکل آسانی سے باندھ لیں گے۔ اب بیلٹ نہ بھی پہنے تو احرام چلے گا۔ اچھا، کچھ حاجی غلطی کیا کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں تولیہ باندھنے کی عادت ہے نہانے کے بعد کچھ لوگوں کی، تو وہ احرام تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں، اب یوں باندھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اب یوں احرام باندھ لو گے تو آپ تو اپنے آپ کو قید کر بیٹھے، اب تو آپ زیادہ چل بھی نہیں سکو گے اور پھر سنبھالتے رہو اس کو۔ تو یہ اس طرح نہ باندھیں، باندھنا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا باندھنا، لیکن آپ ٹینشن میں رہو گے۔ اب میں دوبارہ آسان طریقے سے، اب تھوڑا میں سپیڈ میں کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، ذرا سا بھی لوز ہو دوبارہ واش روم میں جائیں، دوبارہ اس کو سیٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ احرام ادھر سے ٹائٹ کرنا ہے، یہ 2 ادھر آپ نے لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ یہاں پر لے کر آنا ہے، اور یہ آپ نے 1 2 3 کر لیں، 4 کرنا ہے 4 کر لیں، یہ آپ کا احرام ریڈی ہو۔
یعنی 30 سیکنڈ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 15-20 سیکنڈ میں آپ کی تہبند آپ باندھ لیں گے. اور جب آپ نے اس طریقے سے تہبند کو باندھ لیا آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. تو احرام فرینڈلی بننے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر حج میں کچھ دن ہے نا تو اکیلے کمرے میں رات کو جب موقع ملے، آپ کا بیڈ روم ہو، تو آپ تہبند باندھ کر سونا شروع کر دیں. آپ 5-7 دن اگر تہبند کے ساتھ واش روم جانا، گھر آرام کرنا سیکھ گئے نا، تو پھر آپ احرام کے اندر بڑے ایزی ہو جائیں، کیونکہ آپ کو وہاں جا کے پریکٹس نہیں کرنی ہوگی، آپ نے ادھر ہی پریکٹس کر لی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کہیں یار وہ پھر تہبند یوز ہو جائے گی تو مجھے وہاں کے، تو کوئی بات نہیں، اس تہبند کو یہیں چھوڑ دیں، نیا ایک احرام اور لے کے وہاں چلے جائیں. لیکن اچھی نیت کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا، اب بیلٹ کئی قسم کے آتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا بیلٹ جو ٹریولر بیک بیلٹ کہلاتا ہے جس میں جیب ہوتے ہیں، یہ بیلٹ بڑا آسان رہتا ہے. تو اس کو باندھنا بڑا آسان ہے، پیچھے اس کا کلپ ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنا موبائل فون، اپنے ضروری کاغذات یا کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی ایک مشورہ دوں گا کہ حج پر جا رہے ہیں تو 2 موبائل لے جائیں. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون یا قیمتی فون ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا فون بھی لے جائیں، جو آپ حرم پاک میں جانے آنے کے لیے، مینا عرفات میں، دیگر جگہوں پر آپ کے پاس وہ بھی فون ہو، کیونکہ بعض اوقات بیلٹ میں لوگ رکھتے ہیں اور بیلٹ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہیں وضو خانے پہ اور قیمتی فون بھی چلا جاتا ہے، یا اپنے پورے سفر کی ساری کرنسی اسی بیلٹ میں رکھتے ہیں. ایسا بھی نہ کریں. اپنی زیادہ پیسے وغیرہ ہیں وہ ہوٹل میں ہی رکھیں، بیگ کے اندر رکھیں. اس میں تو ضرورت کی 25-50-100 ریال رکھ لیے، کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑی. ہاں، اپنے ہوٹل کا کارڈ ضرور ڈالیں، اپنے معلم کا کارڈ ضرور ڈالیں، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ آپ کہاں تھے، کس کے معلم کے حاجی ہیں، تو رابطہ کرنا آسان ہو جائے. آپ کے ساتھ بچے اور فیملیز ہوں تو ان کے جیب میں بھی آپ نے ہوٹل کا کارڈ بھی اور معلم کا کارڈ ضرور رکھنا ہے، تاکہ وہ بچھڑ جائیں تو ان کو کوئی اس ایڈریس پر پہنچا سکے. اب یہ اوپر کی چادر جو ہے تولیے کی ہے، اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح چیک کر لینا ہے کہ یہ میرے سائز کی ہے کہ نہیں. تو سائز تھوڑا سا اس کا بڑا ہونا چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نماز وغیرہ میں، رکوع وغیرہ میں آپ کے لیے آسانی رہے. تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ ایک بار چکر پورا گھوم کر کم از کم یہاں تک آ جائے. تو یہ جو چادر ہے یہ میرے لیے ٹھیک ہے، میری سائز کے لیے اوکے ہے کہ یہاں تک گھوم کے آ گئی ہے. تو اب جب یہاں تک آ گئی ہے نا، تو اب یہ میں جب رکوع کروں گا نا تو یہ گرے گا نہیں. ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر احرام یہی ختم ہو گیا تو جتنی بار آپ نماز پڑھیں گے وہ نیچے آتا رہے گا، پھر آپ اوپر کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا کنفیوژن بھی رہتی ہے. تو بہتر یہ کہ احرام اتنا ہو کہ یہاں سے پورا چکر گھوم کر آپ کے یہ والے کاندھے پر یہ دوبارہ آ جائے، تو اب آپ بڑے سکون سے انشاءاللہ احرام پہن لیں گے. تو یہ ہم نے احرام پہن لیا. اچھا، اب اس میں کچھ بے احتیاطی بعض اوقات حاجیوں سے ہو جاتی ہے چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ آپ نے احرام پہنا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے اللہ اکبر. اب ابھی تو میں نے کرتا پہنا ہے، اگر کرتا نہ پہنا ہوتا تو پیٹ میرا نظر آتا، سینہ نظر آتا. تو جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے. اس کا بڑا پیارا طریقہ امیر علیہ سنت نے سکھایا تھا کہ جب آپ احرام میں نماز پڑھ رہے ہوں تھوڑے سے ہاتھ باہر لائیں گے، اللہ اکبر. تو اب آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر. انشاءاللہ سینہ اور پیٹ جو ہے آپ کا یہ ڈھکا رہے گا. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی تو احرام پہنا ہے سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے، مگر جب احرام واقعی انسان پہنتا ہے، جب اس کے جسم پہ اور کوئی لباس نہیں ہوتا، اور احرام میں ایکچولی ایک میسج بھی ہے، ایک وقت آئے گا میرے سارے کپڑے اتار کر مجھے کفن پہنا دیا جائے گا. تو یہ احرام کی چادریں ہمیں اس سفر کی بھی یاد دلاتی ہیں. اور جب بندہ احرام پہن لیتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جب وہ لبیک پڑھتا ہے اور جو اس کی کیفیت بنتی ہے، یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں احرام پہننا، لبیک پڑھنا اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. کون کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے ہیں سے سکرات